الرحمن الرحیم۔ جگر اور اس سے متعلق جو بیماریاں ہیں ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں، ڈیزیزز آف لیور۔ تو جگر جو ہے انسانی جسم میں کیمیکل تیار کرنے والی فیکٹری کی طرح ہے۔ یہ مختلف قسم کے ایسے پیچیدہ قسم کے کیمیکل تیار کرتا ہے جس کا انسانی صحت پر بڑا اثر ہے۔ یہ ہماری قوت مدافعت کا بھی مرکز ہے۔ یہ اپنے ماتحت پتا یا اس طرح کے چھوٹے موٹے جو غدود ہیں اس کو بھی کنٹرول رکھتا ہے۔ ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں سب سے پہلے وہ جگر کو جاتی ہے۔ اگر وہ اس کی ساخت اور فعالیت کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے تو اپنے اندر ذخیرہ کر لیتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ اسے تلف کر دیتا ہے۔ یہ گلوکوز کی مقدار اپنے اندر ہے نا اس کو ایک مقررہ حد سے بڑھنے نہیں دیتا۔ ہنگامی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر یہ ایسے ذخائر رکھتا ہے جو ضرورت کے وقت جو ہے وہ کام آتے ہیں۔ جگر خون میں لحمیات کو شامل رکھتا ہے اور ان کے درمیان جو ہے ایک مناسب جو نسبت ہے وہ قائم، ایک توازن جو ہے نا وہ قائم رکھتا ہے جسم کے اندر ان لحمیات کا۔ چھاتی کے دائیں جانب پسلیوں کے نیچے جگر واقع ہے۔ اس کا عمومی وزن جو ہے یہ 50 سے 60 اونس تک ہوتا ہے۔ عورتوں کا جگر قدرے چھوٹا ہے، یہ دائیں پھیپھڑے کے اندرونی طرف جو ہے یہ منسلک ہوتا ہے۔ جگر کا معائنہ کرنے کے لیے مریض کو لٹا کر اس کی آخری پسلیوں کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب مریض کا جگر جو ہے نا بڑھ گیا ہو۔ اگر وہ جگر تندرست حالت میں ہے اور اپنی ساخت کے حساب سے ٹھیک ہے تو پھر وہ ہاتھ سے محسوس نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں شعبہ طب سے تعلق رکھنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو مریض جب ان کے پاس جاتا ہے تو اکثر اوقات وہ ان کو مثانہ اور جگر کی گرمی کا بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معالج کو جگر کی جو فعالیت ہے اس کے بارے میں جو ہے نا مکمل معلومات نہیں ہے۔ تو جگر اور دل جو ہے یہ بڑے مضبوط اعضاء ہیں، ان کو خراب کرنے کے لیے، ان کو بیمار کرنے کے لیے کافی عرصہ تک محنت کرنی پڑتی ہے۔ منشیات کا بہت زیادہ استعمال اور زہریلی ادویات کا استعمال، یہ مختلف قسم کے کشتے استعمال کرنا، ان سے جگر جو ہے خراب ہوتا ہے، اور جب جگر ایک دفعہ خراب ہو جائے تو پھر وہ صحیح حالت میں نہیں آتا۔ خون جو ہے یہ جگر میں پیدا نہیں ہوتا۔ جب معالج کسی مریض کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو جگر ہے وہ خون سالے پیدا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معالج کو جگر کی فعالیت کے بارے میں پورا علم ہی نہیں ہے۔ انسانی جگر بڑی محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہے، تو مسلسل جو ہے مختلف قسم کے بد پرہیزیاں کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی زہریلی ادویات جن کا استعمال ہے، طفیلی کیڑے ہیں اور وائرس ہے اور مختلف قسم کی زہریلی ادویات ہیں، ان کی وجہ سے جگر جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے اور جگر میں سوزش ہو جاتی ہے جس کو ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ تو پہلے اس کی اقسام جو ہیں، اس کی ٹائپس جو ہیں ہیپاٹائٹس کی A B C D اور اس طرح سے ہیں۔ تو A ٹائپ جو ہے یہ پرانی قسم ہے، یہ خوراک جو ہے نا آلودہ خوراک کھانے سے ہوتی ہے، اور اس میں پانی زیادہ پیا جائے، کوئی ٹھنڈی چیزیں استعمال کی جائیں اور پرہیز کیا جائے تو یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی یہ اتنا کوئی موذی مرض نہیں ہے۔ جبکہ B اور C جو ہیں یہ جو ہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ اس میں C جو ہے نا یہ تو آسانی سے اس کا بھی علاج ہے، لیکن B جو ہے ہیپاٹائٹس B، اس کے لیے جو ہے نا کافی لمبا عرصہ دواؤں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو ہے تھوڑا زیادہ تکلیف دہ ہے، لیکن اب اس کا علاج دریافت ہو گیا ہے۔ اس کو ہم کالا یرقان بھی کہتے ہیں عام آدمی جو ہیں، اور وہ جو A ٹائپ ہے اس کو پیلیا کہتے ہیں، رنگ پیلا ہو جاتا ہے، اور وہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے، دیسی چیزیں کھانے سے بھی یہ جو ہے نا A ٹائپ یہ تو ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن B اور C کے لیے جو ہے نا یہ پھر ضروری ہے، کیونکہ اس کا وائرس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، بیکٹیریا کا تعلق ہے، تو اس کے علاج کے لیے جو ہے پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے اور ادویات کا مسلسل استعمال جو ہے نا یہ بھی ضروری ہے۔ ہیپاٹائٹس پیدا کرنے میں ملیریا، بخار جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں، زہر باد ہے اس کی وجہ سے بھی جگر جو ہے نا یہ متاثر ہو جاتا ہے، نمونیا ہے اس کی وجہ سے بھی جگر جو ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس میں یہ بھی ہے کہ 50% علامات ختم بھی ہو جائیں تو پھر بھی مریض جو ہے نا یہ اپنی بیماری دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے، اس لیے یہ ایک متعدی مرض کی صورت میں بھی ہے۔ تو جو ہے نا قریب بیٹھنے والے لوگ جو ہیں اس کو ذرا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب یہ پھر زیادہ متاثر ہو جاتا ہے تو مریض جو ہے نا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کا رنگ جو ہے بالکل کالا ہو جاتا ہے، اور تقریباً یہ کچھ 10 دن تک کوما کی حالت میں رہنے کے بعد جو ہے مریض وفات پا جاتا ہے۔ اس مرض کی علامات یہ ہیں کہ بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، مریض کو قبض ہوتی ہے، پیٹ میں کلنج جیسا درد ہوتا ہے، زبان میلی ہو جاتی ہے، آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہوتا ہے، پھر سیاہی مائل ہونے لگتا ہے، اور کلنج کی طرح کا درد محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب کا رنگ گہرا، وزن میں مسلسل کمی، بے چینی بہت زیادہ،
کھانے کو بالکل دل نہیں چاہتا، پیشاب کا رنگ پیلا اور پخانہ کا رنگ جو ہے نا یہ ہلکا خاکستری سا ہو جاتا ہے، اس میں جسم پر دانے بھی نکل آتے ہیں اور خارش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی تشخیص کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے بلڈ کا ٹیسٹ کروایا جائے، LFT کروایا جائے جس سے جگر کی جو فعالیت ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، خون کا ٹیسٹ کروایا جائے، اس میں صفرا جو ہے اس کی جو تناسب ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے ہمیں۔ اس کے پیشاب ٹیسٹ میں اگر پروٹین پائی جائے اور صفرا کے رنگ پائے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کے جو گردے ہیں وہ بھی متورم ہو گئے ہیں۔ مریض کا الٹرا ساؤنڈ کرایا جائے، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جگر جو ہے نا وہ اس کی ساخت یا کس قدر تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کے علاج میں یہ ہے کہ مریض کو نمک دینا بالکل بند کر دیں، چکنائیاں جو ہیں وہ بالکل نہ دیں، جو سالن ہے اس میں سے اس کی چکنائی اتار کر مریض کو جو ہے نا دیں، اس کو ہلکی زود ہضم غذا جو ہے نا وہ دی جائے۔ اس کی غذا میں لحمیات اور نشاستہ کی مقداریں جو ہیں وہ زیادہ ہوں، کریم نکلا ہوا دودھ جو ہے اس کو استعمال کروایا جائے، اور مریض کی جو قوت مدافعت ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش جو کی جائے۔ شراب اور گرم تاثیر رکھنے والی ادویات جو ہیں وہ مریض کو بالکل نہ دیں۔ پرندوں کا گوشت اس کے لیے مفید ہے، اس کی یخنی اس کو دیں جس میں چربیلے مادے نہ ہوں۔ مریض کو وٹامن B کے مرکبات دیے جائیں، اور قریب بیٹھنے والے لوگ احتیاط کریں کیونکہ یہ ایک متعدی مرض ہے۔ طب یونانی میں اس کے لیے جو ہے نا یہ نیلوفر کا شربت ہے، اور شربت بزوری ہے، مکو کے عرق ہیں، سندل کا شربت ہے، یہ مریض کے لیے جو ہے نا یہ مفید ہیں اور اس کے بڑے اچھے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ کاسنی کی چھال، مہندی کے پتے، انار، تربوز، یہ اس کے لیے بڑی مفید ہے۔ منقہ ہے وہ اس کے لیے اچھا ہے کھانے کے لیے۔ آلو بخارا، املی، حلیلہ بلیلہ یہ اس کے لیے مفید ہیں۔ ان ادویہ کے ساتھ اگر غذا اور پرہیز جدید علم سے حاصل کر لیا جائے تو نہایت ہی مفید جو نتائج ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ طب نبوی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں شہد ہے، انار ہے، منقہ ہے، تربوز، کاسنی ہے، گوگل ہے، تخم ریحان ہے، انار ہے، کھجور، منقہ اور برگ مہندی اس کے لیے جو ہے مفید ہے۔ جگر میں اگر سوزش ہو تو مہندی کے پتوں کا سفوف بنا کر وہ تقریباً 2 گرام صبح شام یہ ساتھ ضرور دیں، کیونکہ یہ اس کے لیے بہت ہی اکثیر چیز ہے۔ سکڑتا ہوا جگر انجیر کھانے سے نارمل ہونے رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کاسنی کھائی اور سو گیا اس پر اس رات جادو اور زہر بھی اثر نہیں کریں گے۔ تو جادو اور زہر کا اثر براہ راست جگر پر ہوتا ہے۔ اگر جگر تندرست ہو تو آپ زہر بھی کھا لیں تو اثر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس کے اثرات کو مکمل طور پر ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ صبح کے وقت مریض کھجور کے 2-3 دانے ضرور کھائے، کیونکہ کھجور کھانے سے جو ہے نا کولنج نہیں ہوتا، یہ معدے کے نظام کو جو ہے نا ٹھیک کرتا ہے اور پیٹ کی سوزشوں کے لیے اکثیر ہے۔ اس کے ساتھ اس میں پیکٹن پایا جاتا ہے جس میں فولاد ہے جو قوت مدافعت کو متحرک کرتے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کھجور جو ہے یہ غیر ارادی عضلات جو ہے نا ان کو صحیح سمت میں لاتا ہے، اور یہ زہروں کا تریاق بھی ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی اگر ہم بات کریں تو اس میں فاسفورس ہے، اس میں لائکوپوڈیم ہے، اس میں نکسومیکا ہے، مرکسال ہے، چیلڈونیم ہے، پیل ٹوری ہے، لپنڈرا ہے، اور برائیونیا البا۔ کی علامات کے مطابق دیں۔ اس کی پوٹینسی کا انتخاب اور 2 دواؤں کے درمیان وقفہ، مریض کی جو عمر ہے اور اس کی بیماری کی جو حالت ہے کہ وہ ایکوٹ ہے یا کرونک سٹیج پر پہنچی ہوئی ہے، اس کے حساب سے اس کا تعین جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے۔